الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما غرك بربك الكريم. صدق اللہ العظیم. عزیز سامعین کرام، ایمانی بھائیو، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس رب کریم نے ہمیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا فرمایا. یہ اس مہینے کی مقدس گھڑیاں گزر رہی ہیں، اور پھر جمعۃ المبارک کا مقدس دن. یہ تو غیر رمضان میں بھی اس دن کے بہت فضائل ہیں. جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے، اور پھر رمضان المبارک کا جمعہ، اور خاص طور پر پھر جمعۃ الوداع. اس میں تو اللہ رب العزت کا خاص ہم پر کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن عطا فرمایا. اور اللہ تعالیٰ ان دنوں میں انسانوں کی طرف خوب متوجہ ہے، اور اپنے عرش سے پکار کر کہہ رہا ہے کہ ان دنوں میں جو مجھ سے صلح کرنا چاہے صلح کر لے، جو مجھے راضی کرنا چاہے وہ راضی کر لے. اور اللہ نہ کرے کہ اگر ان دنوں میں ہم میں سے کسی نے غفلت برتی اور اللہ کی نافرمانی میں ہم لگے رہے، اللہ کو راضی نہ کر سکے، تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو. پھر میرا رسول نے ایک دن صحابہ سے فرمایا، احضر المنبر، ممبر کے قریب ہو جاؤ. تو صحابہ فرماتے ہیں فحضرنا، تو ہم ممبر کے قریب ہو گئے. تو آج اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم نے چند ایسے الفاظ سنے جو اس سے پہلے کبھی نہ سنے تھے. اللہ کے رسول نے آج عجیب بات فرمائی. فلما ارتقى درجة قال آمین. ممبر کی پہلی سیڑھی پر جب قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین. فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمین. جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں اللہ کے حبیب تب بھی فرماتے ہیں آمین. فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمین. اور جب تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تب بھی فرمایا آمین. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے بیچ میں اللہ کے رسول کو ٹوکا نہیں. فلما فرغ ونزل، جب اپنا خطبہ ارشاد فرما کر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے ہیں تو پھر ہم نے پوچھا یا رسول اللہ لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمع. اللہ کے حبیب آج آپ نے ایک ایسا کلمہ ارشاد فرمایا، ایک عجیب بات ہم نے آپ سے سنی جو اس سے پہلے نہ سنی، ذرا بتائیں کیا ماجرا تھا. تو میرے آپ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں آج کیا ہوا. ان جبرائیل قد اردنی، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے کیا فرمایا، بعد من ادرک رمضان فلم یغفر، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مقدس عظمت والا برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ آیا ہو، ولم یغفر، اور وہ اس مہینے میں اللہ کو راضی نہ کر سکا ہو، اس مہینے میں اللہ سے دوستی نہ لگا سکا ہو، اس مہینے میں اپنے گناہوں سے پاک نہ ہو سکا ہو، اتنی مبارک گھڑیوں میں بھی وہ اللہ سے غافل رہا ہو. ذرا سوچیں دعا کرنے والا کون ہے؟ فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام. اور آمین کرنے والا کون ہے؟ انسانوں کا سردار نہیں، کل کائنات کا سردار ہے. میرے اللہ نے فرمایا اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو زمین کو نہ بچھاتا، آسمان کو قائم نہ کرتا، جنت کا ذکر نہ ہوتا، جہنم کا تذکرہ نہ ہوتا، پورے روئے زمین پر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز نہ اگتی اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا. اور پھر قرآن میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے میرے حبیب میں نے کل کائنات کے لیے تجھے رحمت بنا کر بھیجا. وہ نبی
جو رحمت للعالمین ہیں، امت کے لیے پتھر بھی کھائے ہیں، امت کے لیے تیر بھی کھائے ہیں، امت کے لیے دندان مبارک کو شہید بھی کروایا ہے، اور رحمت للعالمین کا لقب پانے والے جس نے روزے کو پایا اور بخشش نہ کروائی، اس کے لیے بد دعا پر آمین کر رہے ہیں۔ ذرا سوچو کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا جرم ہے رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی بخشش نہ کروانے کا، اور غفلت کے اندر، لاپرواہی کے اندر اپنی زندگی کو بتانے کا کتنا بڑا جرم ہے کہ رحمت للعالمین بھی اس کی بد دعا پر آمین فرما رہے ہیں۔ اور دوسری بات میرے حبیب نے فرمائی کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا بعد من ذکرت عنده فلم یصلی علی، ہلاکت کے کھائیوں میں اتر جائے وہ انسان، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ انسان جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ کتنا بخیل انسان ہے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے، ان کا نام مبارک اسم گرامی سامنے ذکر کیا جائے اور وہ ان پر درود نہ بھیجے۔ اور پھر درود شریف میں وہ برکات ہیں کہ اگر انسان باقی تسبیحات کو چھوڑ دے، خالی درود شریف ہی پڑھتا رہے، اور اللہ تعالیٰ خالی درود شریف کی بدولت اس انسان کو وہ انعام عطا فرماتا ہے جو باقی کسی تسبیح پر بھی عطا نہیں کرتا ہے۔ اور تیسری جو بدعا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، ہم ذرا کان کھول کر سنیں وہ کیا فرمایا۔ بعد من وجد ابویہ الکبر او احدہما فلم یدخلہ الجنہ، جس نے ماں باپ کو اپنی زندگی میں پایا، دونوں کو پایا یا خالی ایک کو پایا، اور پھر وہ ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے جنت میں نہ پہنچ سکا، ہلاک ہو جائے وہ ماں باپ کے نافرمان کی۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی بتایا تھا، ماں باپ کے نافرمان کی جمعہ کے دن بھی بخشش نہیں ہے، شب قدر کے دن بخشش نہیں ہے، اور عید کی رات جسے لیلۃ الجائزہ کہا گیا، انعام کی رات ہے، ماں باپ کے نافرمان کی اس رات کو بھی بخشش نہیں ہے۔ پھر ہم کس بات کی مولی ہیں؟ آؤ اللہ کے نبی کی صحابہ کی سناتا ہوں۔ میرا رسول کے ایک صحابی ہیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ بیمار ہوئے اور آخری وقت ہے، میرا رسول کے پاس خبر پہنچی کہ علقمہ بیمار ہیں اور جان نہیں نکل رہی ہے، تو میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے اور آ کے دیکھتے ہیں کہ تکلیف میں ہیں، ماں کو بلایا اور پوچھا یہ آپ کا بیٹا ہے، اس کی جان نہیں نکل رہی، تکلیف میں کیوں ہے، اس کا کیا گناہ ہے؟ اور ماں نے پتہ کیا فرمایا؟ ذرا دھیان سے سننے کی بات ہے۔ ماں نے کہا بہت نیک بچہ ہے، نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے اور روزہ بھی پابندی کے ساتھ رکھتا ہے، تہجد بھی ادا کرتا ہے، لیکن صرف ایک خامی ہے کہ مجھے سخت لہجے میں بات کرتا ہے، میرے ساتھ بات کرنے میں نرم لہجہ نہیں استعمال کرتا، سخت لہجے میں بات کرتا ہے۔ ارے اللہ کے رسول کے صحابی پوری دنیا کے ولی مل کر صحابی کے قدم کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اگر اس صحابی کی جان نکلنے میں رکاوٹ پیش آ سکتی ہے تو میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ پھر اس نے کیا بھی کیا ہے؟ ماں کو گالی دی ہے، ماں کو مارا ہے، ماں کو بےزتی کی ہے، کچھ نہیں کیا، جو ہم نے کیا وہ نہیں کیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ خالی سخت لہجے میں بات کر رہے ہیں اور جان نہیں نکل رہی۔ اور میرا رسول نے پوچھا اچھا آپ اس سے معاف کرتی ہو؟ کہا میں نہیں معاف کرتی۔ تو کہا اچھا نہیں معاف کرتی تو بلال جا لکڑیاں لے کر آ، اسے جلا دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا میرے بچے کو جلاؤ گے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا اس نے آگے بھی جلنا ہے، یہاں بھی جلا دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں نہیں، ماں تو پھر ماں ہوتی ہے۔ میرا رسول نے ایک تدبیر کی تاکہ ماں اسے معاف کر دے، تو انہوں نے کہا نہیں جلانا نہیں، میں معاف کرتی ہوں۔ تو ادھر انہوں نے معاف کیا، ادھر علقمہ نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور جا اللہ سے ملے ہیں۔ یہ میرے آپ کے رسول کے صحابی ہیں جو ماں کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرنے کی وجہ سے ان کی جان نکلنے میں رکاوٹ پیش آ رہی ہے، اور ماں کی خدمت کہاں پہنچاتی ہے؟ آؤ وہ بھی سنو۔ میرے اللہ کے نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام، اللہ سے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ فلاں کا سائی ہے۔ یا اللہ کسائی اور میں نبی وقت کا اور جنت کا میرا ساتھی کہاں؟ اس نے ماں کی خدمت کر کے یہ درجہ حاصل کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اس کی دکان پر، اور شام کو دیکھتے ہیں کیا اس نے گوشت کا ایک چھوٹا سا پیس لیا، لفافے میں ڈالا اور پکڑ کے گھر کو چلے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ کے گھر چلوں گا؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں۔
تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو جانتا نہیں تھا کہ یہ وقت کے نبی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ گھر میں پہنچے ہیں اور اس نے کیا کیا، اس گوشت کو کاٹا ہے، ہانڈی میں ڈالا اور پھر خود آٹا گوندا ہے اور روٹیاں بنائی ہیں۔ بیوی سے نہیں بنوائی، خود روٹیاں بنائی ہیں۔ اور پھر چارپائی پہ ایک عمر رسیدہ بوڑھی مائی لیٹی ہیں اور اس نے اس کو ایسے کر کے اٹھایا ہے اور اٹھا کر اور پھر خود اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا کر ان کو کھلایا۔ پھر جب ان کا پیٹ بھر گیا انہوں نے اشارہ کیا کہ بس اب بس ہے، تو پھر انہوں نے اس کو لٹایا، اور جب اس کو لٹا رہے تھے اور اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، عمر زیادہ تھی جس کی وجہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی، بیمار تھی اور ہونٹ ہلا رہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام دور بیٹھے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ میری ماں ہے۔ کہا یہ جب تو اس کو لٹا رہا تھا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ کہا یہ بول رہی تھی اللہ تجھے موسیٰ کا ساتھی کرے۔ اور کہاں میں تو کہاں موسیٰ وقت کے نبی؟ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں تیری ماں کی دعا تیرے حق میں عرشوں پر قبول ہو چکی ہے، میں موسیٰ ہوں، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ تیرا ساتھی فلاں کسائی ہے۔ ماں باپ کی خدمت یہاں پہنچاتے ہیں اور ماں باپ کی ہائے اور ماں باپ کے آنسو اور ان کی اف ہلاکت کی کھائیوں کے اندر لے کے اتار دیتی ہیں۔ ماں باپ اگر زندہ ہیں تو آج ان سے معافی لے لو اور اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اور اگر اللہ نہ کرے کسی کے اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں تو ان کے لیے ایثار ثواب کرو، ان کے لیے مغفرت کرو، کچھ پڑھ کر ان کے لیے بھیجو، ان کی روح خوش ہوگی، اللہ تم پر خوش ہو جائے گا۔ اور پھر رمضان کے یہ آخری ایام چل رہے ہیں، ان میں خاص طور پر رمضان المبارک کی زکوٰۃ، روزوں کی زکوٰۃ صدقۃ الفطر ہے، یہ ادا کیا جائے۔ ہمارے ہاں تو مشہور ہے خالی گندم سے ادا کیا جاتا ہے، میں اپنے رسول کی بتاتا ہوں۔ میرا رسول نے 4 درجے متعین کیے، کشمش، کھجور، گندم، گیہوں، 4 درجے متعین کیے، جس کو طاقت ہو استطاعت ہو وہ کشمش کے ذریعے ادا کرے۔ میرا رسول 1 سا کشمش ادا کرتے تھے جس کی قیمت تقریباً درمیانہ قیمت کشمش کی آج بنتی ہے، درمیانہ قسم کشمش کی قیمت تقریباً 1100 کے قریب بنتی ہے۔ جس کو طاقت ہو وہ کشمش کے ذریعے ادا کرے، جس کو اتنی طاقت نہ ہو دوسرا رتبہ میرے رسول نے فرمایا کھجور کا ہے۔ 1 سا کھجور میرے آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے، اور اس کی قیمت تقریباً درمیانہ کھجور کی قیمت آج تقریباً 900 تک بنتی ہے، جو 1 سا کے وزن کے برابر جو بنتی ہے۔ اور تیسرا درجہ میرے رسول نے فرمایا جو کا ہے، جو بھی 1 سا ادا کرتے تھے اس کی تقریباً قیمت آج بنتی ہے 110 روپے۔ اور جس کے پاس کشمش کی طاقت نہ ہو، کھجور کی طاقت نہ ہو، جو کی طاقت نہ ہو، اس کے لیے فرمایا ہے وہ گندم سے ادا کرے، جس کی 55 روپے آج قیمت بنتی ہے۔ اور جس کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ کشمش یا کھجور کے ذریعے ادا کرے، کیونکہ کھجور کی قیمت 900 ہے اور کشمش کی 1100، تو ہزارے لگاتے ہیں، گھر میں 4 آدمی ہیں اور 4000 روپے کسی غریب کے گھر پہنچے گا تو دل سے دعا نکلے گی۔ دعا زبان کے الفاظ نہیں ہیں، دل خوش ہوتا ہے تو دعا لگتی ہے، اور دل ناراض ہوتا ہے تو بد دعا زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر انسان کی ہلاکت کے لیے وہی کافی ہے۔ تو سخاوت کیجئے، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ ادا کیجئے، اس لیے کہ سخی سے اللہ پیار کرتا ہے۔ میرا رسول نے فرمایا سخی سے اللہ پیار کرتا ہے، اور اللہ کہتا ہے سخی میرا دوست ہے۔ اور دوسری سنو، بخیل سے شیطان پیار کرتا ہے اور شیطان کہتا ہے بخیل میرا دوست ہے۔ میرا رسول نے فرمایا اللہ اجود الاجود وانا اجود ولد آدم، سب سے بڑا سخی اللہ ہے، اور ابن آدم کی اولاد میں سب سے بڑا سخی میں ہوں۔ اور پھر خالی فرمایا نہیں، سخاوت کر کے بھی دکھائی ہے۔ میرا رسول نے کرتا پہنا ہے، سامنے مجلس میں نکلے تو ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کرتا مجھے دیں، تو میرے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں، واپس اندر گئے، کرتا اتار کر بھیج دیا۔ اور پھر پہنا کیا ہے؟ دوسرا کرتا موجود نہیں ہے، چادر کی تہمت باندھی ہے اور اوپر کرتا کوئی نہیں۔ بلال آئے، یا رسول اللہ الصلاۃ الجامیہ، نماز کا وقت ہے۔ میرا رسول نے فرمایا بلال میں کس طرح نماز میں آؤں، میرے پاس تو کرتا کوئی نہیں ہے، پھر پڑوس سے چادر مانگ کر چادر لپیٹ کر کرتے کا کام چادر سے لے کر میرے رسول نے نماز ادا کی۔ اور سنو، میرے رسول کو لنگی ہدیے میں دی گئی،
لنگی پہن کر مجلس میں آئے. مجلس میں عبد الرحمن بن عوف بیٹھے تھے. کہا یا رسول اللہ لنگی مجھے دیں. میرے رسول نے فرمایا کوئی بات نہیں. وہیں سے اندر گئے, دوسری پہنی, وہ آ کر عبد الرحمن بن عوف کو دے دی. اور بعد میں صحابہ نے پوچھا عبد الرحمن بن عوف کو, کیا آپ کو پتہ نہیں تھا اللہ کے رسول کو کتنی اچھی جچ رہی تھی یہ لنگی, اور پھر آپ کو اتنا بھی پتہ تھا کہ اللہ کے رسول سے جب کوئی مانگتا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے, خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے ہیں. اور آپ نے کیوں مانگی؟ انہوں نے فرمایا میں نے کسی لالچ میں آ کے نہیں مانگی, میں نے کسی لالچ میں نہیں مانگی. اس لنگی نے اللہ کے رسول کے جسم کو مس کیا تھا, اور کل جب میرا انتقال ہوگا میں اس کو اپنا کفن بناؤں گا. اور سنو, یہ تو صحابی ہیں عبداللہ بن ابی, منافقوں کا سردار, ساری زندگی اسی داؤ پر لگا دی کہ اسلام کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے. اور جب انتقال ہوا اور اس کا بیٹا حاضر ہوا, یا رسول اللہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا, کفن کے لیے کپڑا کوئی نہ, اور میرے رسول نے اپنا کرتا اٹھا کے دے دیا کہ اس کرتے میں کفن دے دو. اور پھر آگے کی سنو, جنازے کی نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے. حضرت عمر سامنے آئے, یا رسول اللہ کس کا جنازہ پڑھا رہے ہو؟ کہاں جانتا ہوں عبداللہ بن ابی منافق کا پڑھا رہا ہوں. کہا میں پڑھاتا ہوں شہید اللہ معاف کر دے, اور میرے اللہ نے یہ کہا ہے تو 70 دفعہ بھی ان کا جنازہ پڑھے گا میں معاف نہیں کروں گا. اگر میرا اللہ یہ کہتا کہ تو 70 دفعہ ان کا جنازہ پڑھ تو میں معاف کر دوں گا, اور میں اس کم بات کا جنازہ 70 دفعہ بھی پڑھ دیتا, 70 دفعہ بھی پڑھ دیتا. اور یہ خود سخاوت کی ہے. پھر صحابہ کی جماعت کو کس طرح سے تیار کیا ہے. میرے اللہ نے قرآن اتارا, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کے اس معیار تک نہیں جا سکتے, کمال کے درجے کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی سب سے پسندیدہ اور محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. اور میرے رسول کے صحابی ایک ابو طلحہ انصاری, اور یہ مدینہ کے بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. مدینہ میں جتنے صحابہ کے پاس باغات ہیں ان میں سب سے زیادہ باغات ابو طلحہ انصاری کے پاس تھے. اور یہ باغے اللہ کے رسول کے پاس پہنچے, یا رسول اللہ مجھے اپنے باغات میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ باغ وہ ہے جو مسجد نبی کے پڑوس میں ہے. اور یہ اتنا عمدہ باغ تھا, اللہ کے حبیب اس باغ میں جایا کرتے تھے, اس کے درختوں کے سایوں میں بیٹھا کرتے تھے. اور اس میں ایک چشمہ تھا, بہت میٹھا پانی تھا اس چشمے کا, اور اس چشمے کے پانی سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پانی نوش فرمایا کرتے تھے. اور میرا رسول نے فرمایا یہ تو بڑے نفع کا سودا ہے, جا تو اس باغ کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دے. اور پھر انہوں نے حضرت حسان وغیرہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں میں اس باغ کو تقسیم کر دیا. اور سخاوت پر ملتا کیا ہے؟ اللہ رب العزت سخاوت پر کیا دیتے ہیں؟ دنیا کے بادشاہ جب سخاوت پر دینے پائیں تو کمال ہی کر دیتے ہیں. کسریٰ نوشیروان کا پوتا خسرو پرویز مچھلیاں بہت کھاتا تھا. ایک بار ایک مچھیرا اس کے پاس مچھلی لے کر آیا تو وہ اس پر اتنا خوش ہوا, 4000 دینار دے دیے, 4000 دینار دے دیے. اور اس کی بیوی تھی شیریں, تو جب وہ لے کر جانے لگا تو یہ ملامت کرنے لگی, آپ نے 4000 دینار دے دیے, کل آپ کسی ملازم کو تنخواہ دو گے اور وہ آپ کو آگے سے اعتراض کرے گا کہ ایک مچھلی کی قیمت دے رہے ہو. اس نے کہا آپ دے چکا ہوں, واپس کیسے لوں؟ تو یہ عورتیں بھی بڑی چالاک ہوتی ہیں. اس نے کہا ایسا کرو, اسے واپس بلاؤ اور یہ پوچھو کہ یہ مچھلی ہے کہ یہ نر ہے کہ مادہ ہے. تو جب واپس بلایا وہ بھی بڑا چالاک نکلا, تو اس نے کہا جی نہ نر نہ مادہ, یہ تو ہجڑا ہے. تو وہ اس پر اتنا خوش ہوا, 4000 دینار اور دے دیے. اب جب یہ 8000 کی رقم لے کر جا رہا تھا تو 1 دینار نیچے گر گیا, یہ اسے اٹھانے لگا. تو شیریں نے سمجھا اب موقع اچھا ہے, تو اس نے کہا دیکھیے بخیل ہے, بخیلوں کا ساتھ نہیں کرنا چاہیے, اسے واپس بلاؤ اور ساری رقم واپس لے لو. تو اسے جب بلا کے پوچھا کہ بھائی اتنی بڑی رقم جو لے کر جا رہا تھا ایک گر گیا, اسے کیوں اٹھانے لگا؟ کہا اور کوئی بات نہیں تھی, اس پر آپ کے نام کی مہر لگی تھی, کسی کا پاؤں پڑتا تو آپ کی بیعت بھی ہوتی اس لیے اٹھا رہا تھا. اور اس پر اتنا خوش ہوا کہ 4000 اور دے دیا. یہ دنیا کے بادشاہ کی ہے. عرشوں والے کی سناتا ہوں, تبوک کا موقع ہے, میرے رسول نے فرمایا لاؤ مال جمع کرو. اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ دو ایسے صحابہ ہیں جو معاملات میں, عبادات میں ہر موڑ پر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں سوچتے تھے کہ آج میں آگے ہو جاؤں گا, آج میں آگے ہو جاؤں گا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ قحافہ کے بیٹے کے پاس ہے ہی کیا ہے, آج تو جو ہے کہ خطاب کا بیٹا بازی لے جائے گا, میرے پاس بہت مال ہے. تو عمر رضی اللہ گھر گئے تو آدھا گھر پہ چھوڑا, آدھا اللہ کے حضور
اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، اور ابو بکر نے کیا کیا، گھر میں جھاڑو ہی لگا لیا اور تن کے کپڑے بھی اتارے اور گٹھڑی میں باندھے، اور خود کیا پہنا، ایک ٹاٹ لپیٹی ہے اور اسے کانٹوں سے سیا ہے، اور وہ گٹھڑی اٹھا کے اللہ کے رسول کے سامنے پیش کی ہے۔ اب اگر میرے رسول یہ پوچھتے ہیں کہ ابو بکر کتنا لایا ہے، عمر کتنا لایا ہے، تب تو خطاب کا بیٹا واقعہ بازی لے گیا تھا، لیکن میرے رسول نے سوال ہی بدل دیا۔ وہ نزاکت کو سمجھتے تھے، سوال ہی بدل دیا کہ عمر پیچھے کیا چھوڑا ہے، اور عمر رضی اللہ کی گردن جھک گئی کہ ہاں میں ہار گیا۔ کہا یا رسول اللہ آدھا لے آیا ہوں، آدھا پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ رسول کو گھر میں چھوڑا ہوں، باقی سارا کا سارا لے آیا ہوں، آگے کی سنو۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، اور کیا لباس ہے، نوری لباس نہیں ہے، آج ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، اور کیا پیغام لائے ہیں؟ یا رسول اللہ فرما رہے ہیں ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے، ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے۔ اللہ ابو بکر کو سلام عرض کرتا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے۔ یا رسول اللہ ابو بکر کی یہ وردی اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ آج عرش کے فرشتوں کو بھی حکم ہوا ہے کہ آج تم بھی ٹاٹ کا لباس پہنو۔ تو اللہ رب العزت صداقت، اللہ رب العزت سخاوت پر یہ عطا کرتے ہیں۔ تو سخی بنو، صدقات الفطر ادا کرو۔ پھر آخری ایام چل رہے ہیں، صبح کا بولا ہوا شام کو لوٹ آئے، اسے بولا ہوا نہیں کہتے۔ ابھی ہمارے پاس 1 یا 2 دن باقی ہیں، ان میں روزہ رکھ لیں اور اللہ کو منا لیں۔ اور اللہ رب العزت عجیب، میرے رسول نے بھی عجیب حدیث ارشاد فرمائی، میرے اللہ روزانہ افطاری کے وقت 10 لاکھ لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، اور آخری دن کو، آخری افطاری پر، عید کی رات، میرا اللہ پہلے رمضان سے لے کر آخری رمضان تک جتنے لوگوں کی بخشش ہوئی ہے، اس ایک رات میں اتنے لوگوں کی اللہ رب العزت بخشش فرماتے ہیں۔ پھر وہ لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات ہے، اس رات کو اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرماتا ہے۔ ہم اس رات کو غفلت میں رہتے ہیں، رمضان کے تھکے اس رات کو آرام سے سوتے ہیں، وہ آرام سے سونے کی رات نہیں ہے۔ اگر لسٹ میں نام آ گیا ہمارا گولڈ میڈل کون لے گا، ہمارا پرائز کون لے گا، وہ پرائز لینے کی رات ہے، وہ لیلۃ الجائزہ عرشوں پر ہے۔ اس رات کو جا کر اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کو منایا جائے۔ میرا اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عرب کا ایک گانا گانے والا، دیکھو یہ اس کے الفاظ پر دھیان کرنا، جوانی میں اس نے بہت گایا اور لوگ دیتے تھے، یہ گاتا تھا، پیسہ مل رہا تھا، اور جب بوڑھا ہو گیا آواز بھی خراب ہو گئی، اور آج یہ پیسہ نہیں آیا اور بھوک کی وجہ سے جنت البقیع میں بیٹھا ہے، اور دیکھنا یہ توبہ نہیں کر رہا، اللہ سے معافی نہیں مانگ رہا، ایمان بھی قبول نہیں کر رہا، اور آج بیٹھ کے کیا کہتا ہے، اللہ جب تک زبان تھی تو بولتا تھا، پیسہ بھی آتا تھا تو کھاتا تھا، آج زبان نہیں ہے تو پیسے نہیں آ رہے، اللہ بھوک بہت لگی ہے، کھانے کا انتظام کر دے۔ اور عمر رضی اللہ سوئے تھے، ان کو خواب میں الہام ہوا، عمر بقیع میں جا، میرا ایک دوست ہے، ایمان نہیں قبول کیا ہوا، عمر بقیع میں جا، میرا دوست مجھے پکار رہا، اس کو سن۔ اور عمر رضی اللہ بھاگے، پاؤں میں جوتا کوئی نہ، سر پہ ٹوپی کوئی نہ، اور جب اس نے دیکھا کہ عمر آ رہا ہے، اس نے کہا آج تو میری خیریت نہیں ہے، امیر المؤمنین آ رہا ہے، اور میرا تو پتہ سب کو میں گانے بجانے والا، تو یہ بھاگنے لگے۔ عمر رضی اللہ نے فرمایا بھاگ مت۔ کہا کیوں، کس نے بھیجا ہے؟ کہا جس کو پکار رہا تھا اس نے بھیجا ہوں۔ اس نے کہا باقی باتیں تو بعد میں، پہلے کلمہ پڑھا دو۔ تو اللہ رب العزت کس طرح سے سنتا ہے، اس نے توبہ کی ہے، اس نے ایمان قبول کیا ہے، اس نے کس لیے پکارا ہے، جنت کے لیے پکارا ہے، روٹی کے لیے پکارا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے سنا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت سے معافی مانگنے کی کوشش کیجیے، اور اپنے جو چند لمحات ہمارے پاس رہ چکے ہیں، ان کو اللہ رب العزت کی مرضی پر گزار کر اللہ سے اس کی رحمت اور برکات کا سوال کرنے کی کوشش کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔